بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آج کی آیات کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ قوم کے سامنے جب انہوں نے دعوت رکھی تو قوم نے بجائے بات کو ماننے کی ان کی بات کو جو ہے وہ جھٹلایا اور بالآخر جو ہے وہ کئی سو سال تبلیغ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ قوم باز نہیں آ رہی تو پھر کہا اللہ سے کہ اللہ یہ لوگ جھٹلانے والے ہیں اب ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں. پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب آیا اور وہ جتنے بھی نافرمان لوگ تھے اللہ نے ان سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا. تو نوح علیہ السلام نے بڑی جو ہے وہ جانفشانی کے ساتھ صبح و شام ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلایا اور تقریباً 950 سال جو ہے وہ اللہ کا پیغام پھیلایا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چند لوگ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور باقی لوگ جو ہے وہ تقریباً نافرمان ہوئے. تو یہاں پر ان آیات کے اندر انہیں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلایا. اس سے مراد یہ ہے کہ حالانکہ جھٹلایا تو صرف نوح علیہ السلام کو تھا لیکن کوئی ایک نبی کو جھٹلانا وہ سب انبیاء کو جھٹلانے کے برابر ہے. اگر نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانی تو سب انبیاء کی بات وہی تھی کہ وہ سارے اللہ کی طرف ہی بلاتے تھے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو, کیا تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی میں وہی پیغام تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو میری طرف اللہ نے وحی کیے. یعنی میں ایک امانتدار ہوں, اللہ کے ایک ایک پیغام کو تمہارے تک پہنچا رہا ہوں, لہٰذا میری اس بات کو مانو اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھو اور وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو. یعنی انبیاء کرام کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنی اطاعت کی طرف کہ جس نے ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اس لیے ان کا کام یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانا اور انبیاء کی جو پیروی کرنا, ان کے احکامات کے ان کی عملی جو زندگی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا. وما اسألكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمین اور میں آپ سے اس بات پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں. میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ وہی مجھے اس کا جو ہے وہ بدلہ دے گا. کہ یعنی میں جو پیغام تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں
صرف یہ ہے کہ تم اس پیغام کو قبول کر لو، باقی اس کی جو اجرت ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ مجھے اللہ رب العالمین سے چاہیے ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ اس کا بدلہ دے گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، حالانکہ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جو کم تر ہیں، جو غریب لوگ ہیں۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سرداران مکہ نے جو وہ کہی تھی کہ جو آپ کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں، ان کا تو معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، غریب ہیں، فقیر لوگ ہیں، لہٰذا ہم کیسے آپ کا ساتھ دیں؟ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کے اوپر کیوں ایمان لائیں؟ آپ پر ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے جو ہے وہ حقیر لوگ، جن کو جو ہے وہ سمجھے جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو انہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ پہلے کیا کام کرتے رہے۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے اللہ کے ذمے ہے اگر تم جو ہے وہ اس بات کو سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان مومنین کو اپنے آپ سے دور کرنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ کہ کہا کہ ان کا جو بھی پیشہ ہے، جو بھی محنت مزدوری وہ کرتے ہیں، غریب ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں ایمان تو ہے، وہ ایمان لانے والے تو ہیں، چاہے وہ کمزور ہیں، لیکن یہ اس بات کی جو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا حساب کتاب وہ کیسے ہیں یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ میرے لیے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لایا ہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، لہٰذا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اہل ایمان کو اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہی ہیں اور وہ اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا، واضح طور پر مجھے جو ہے وہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں جا کر قوم کو تنبیہ کروں، قوم کو جو ہے وہ سارا پیغام دوں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچا دوں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، تو انہوں نے کہا کہ نوح اگر آپ باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، یعنی ہم آپ کو پتھر ماریں گے، ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تو اس وقت پھر نوح علیہ السلام نے کہا قال رب ان قومی کذبون، کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ سورہ نوح کے اندر بھی اس واقعے کو جو ہے وہ تفصیلی ذکر ہے، قرآن مجید کے اندر اور بھی 2-3 مقامات پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ مختلف انداز کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ بالکل ہٹ درمی پر آ چکے تھے تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ اس کے بعد کہ اب کہا کہ اے اللہ زمین کے اوپر کافروں کا نام و نشان مت چھوڑ، کہ جتنے بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ دنیا سے مٹا دو۔ تو پھر بالآخر وہی بات ہوئی اور اللہ کا جو عذاب ان کے اوپر آیا کہ جب انہوں نے جھٹلا دیا واضح طور پر کہ اتنی ہٹ درمی اختیار کی۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، بس فیصلہ فرما دے میرے درمیان اور ان کے درمیان اٹل فیصلہ، ونجنی، اور نجات دے مجھے، ومن معی من المؤمنین، اور ان مومنین کو بھی جو میرے ساتھ ایمان لائے، کہ یعنی ان سب کو نجات عطا فرما۔ اور فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، بس ہم نے ان کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں جو سوار تھے ان سب کو جو ہے وہ اللہ نے نجات دی۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب کشتی بناؤ۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے وہ قوم نے آ کر مذاق اڑایا کہ نہ یہاں پر پانی ہے نہ کچھ ہے، اور یہ عجیب شخص ہے کہ یہ کشتی بنا رہا، اور وہ کشتی اللہ نے اس سے کہا تھا کہ تاکہ اس میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کا ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس میں رکھ لو تاکہ وہ نسل جو ہے وہ باقی رہے، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے وہ سب جو ہے وہ اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ان سب کو کیا ہے غرق کر دیا۔ ان غرق ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو ہے وہ شامل تھا۔
کہ وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا تو اللہ نے اس کو بھی جو ہے وہ غرق کر دی. تو گویا اس کے اندر یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ان فی ذلک لآیہ، یہ اس میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. گویا نوح علیہ السلام کی اس پوری ان کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار پیغامات ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کامیابی ہو رہی ہے ناکامی ہو رہی ہے، اس کو اللہ کے دین کا کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر وقت جس نوح علیہ السلام نے اگر 950 سال لگائے ہیں تو یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر وقت جو اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اب جو ایمان لائے گا تو وہ کامیاب وہ ہوگا. اب اس میں ناکامی کوئی انبیاء کی نہیں تھی. ناکام تو وہ ہوتا ہے کہ جو بات کو نہیں مانتا ہے. اصل ناکامی تو وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ سن کر اس پر عمل نہیں کرتا ہے. باقی جو نیک کام جو دعوت کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا کام ہے دعوت کا پیغام پہنچا دینا. باقی کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اگلے بندے کی جو وہ ذمہ داری ہے. لیکن جو بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، نیکی کو پھیلا رہا ہوتا ہے، گویا اس نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا ہے. اب ہدایت دینا، راہ راست دکھانا یہ جو اللہ کے ذمے ہے. اگر وہ بندہ سیدھے راستے پر آئے گا تو وہ اس کی جو ہے وہ نجات کے لیے کافی ہوگا. اس لیے یہ جو پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جس طرح بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں